بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اور بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام جوان تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں صبر اور شکر پہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ مومن جو ہے وہ ایک چڑیا کی مانند ہوتا ہے جس کے دو پر ہیں، ایک پر صبر کا ہے، ایک پر شکر کا ہے، اور ایک مومن کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ انہی دو کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت میں رہا کرے۔ اگر اس کے ساتھ معاملے ذرا مشکل چل رہے ہیں، اگر حالات ذرا تنگ ہیں تو وہ اس پہ صبر کرے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اگر حالات اس کے خوشگوار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری ایسی کیفیت نہیں ہے جس کے اندر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا معاملہ کتنا ہی عجیب ہے، یعنی کتنا ہی شاندار ہے کہ وہ ہر حالت میں ہی خیر میں ہوتا ہے۔ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس کے لیے اچھی ہے اور وہ اس پہ اللہ کا شکر بھی کرتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ ایک سیٹسفائیڈ حالت میں رہتا ہے، ہمیشہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ذکر سکھایا، ایک دعا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک اور تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک اور تیری عبادت کر سکوں ایک خوبصورت طریقے میں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ آپ نے ہمیں ایک بات سکھائی کہ ہم یہ کہا کریں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، کہ میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، اور میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی و رسول ہیں۔ جو شخص بھی حدیث میں آتا ہے یہ ادا کرتا ہے کلمات، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، شاید تمہارے مال میں کمی آئے گی، شاید تمہاری جان کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، یا تمہیں پھل پھول کھیتی باڑی اس میں کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو، جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہ صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا یہ ہے خواتین و حضرات کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے خاص طور پر، تو اس کے اوپر انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنے جذبات پہ قابو پا لے۔ اسٹیون کوی کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اس میں وہ اس کو یوں ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک انسان کا سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جس پہ انسان کا اختیار ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں مثلاً کوئی مجھے اگر کام دیا گیا میرا اس پہ اختیار تھا، لیکن پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کے سرکل آف انفلوئنس سے باہر ہوتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جس پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مثلاً موسم کیسا ہوگا اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یا کوئی میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہوں اس کا اختیار میرے پاس ہے۔ مجھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملا ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے، میں کچھ چیزوں پہ اپنا اختیار کر سکتا ہوں، لیکن بہت سی چیزیں میری لائف میں ایسی ہوں گی، مثال کے طور پہ اگر یہ کووڈ-19 کا مسئلہ آ گیا، اب یہ کس کے اختیار میں تھا؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا، بس آ گیا تو اب آ گیا، اب اس پہ صبر ہی کر سکتے ہیں، پریکاشنز لے سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، کوئی ہم میں سے اگر بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ تو ان کی تیمارداری کر سکتے ہیں، یہی ہمارے اختیار میں۔ اچھا، اسی طرح سے خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ گیا، خدا نخواستہ کوئی سیلاب آ گیا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کا بزنس جا رہا تھا، آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے بڑی کوشش کی، لیکن بزنس ڈاؤن جا رہا ہے، اب آٹومیٹکلی کچھ مارکیٹ کے حالات ایسے ہو گئے، یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ تو اسٹیون کوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انسان کو ان چیزوں پر پریشان ہونا چاہیے جو اس کے اختیار میں ہوں، جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ غم و غصہ کرنے کا کیا فائدہ؟ بھئی ایک چیز ہونی تھی، اور یہی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں مختلف چیزوں سے تو بندہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جو کہ ورڈ ریئیکٹ یوز کیا، دو الفاظ ہیں انگلش لینگویج میں، ایک ہے ریئیکشن، ایک ہے رسپانس، دونوں بڑے اہم ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کا ریئیکشن، مطلب جو بھی ہوا، جس طرح نیوٹن کا لا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، یعنی اگر ایک طرف سے فورس ایگزرٹ ہوئی ہے تو اس کے ایک جوابی بھی فورس چل رہی ہوتی ہے۔
ریئیکشن جو ہے خواتین و حضرات وہ جانور بھی دے لیتا ہے. آپ کسی بلی کی دم پہ پاؤں رکھیں نا تو بلی فوراً سے ریئیکٹ کرے گی, فوراً سے وہ چیخ اٹھے گی. لیکن انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہر چیز پہ ریئیکٹ کرے. انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان صرف ایک جانور نہیں ہے. انسان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر اکرام کیا. تو انسان میں اور جانور میں فرق ہونا چاہیے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے اس چیز کو اپنی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو جیسے ہیں منہ پہ ہیں, ہمیں کوئی کہتا ہے ہم اس کو فوراً سے کہہ دیتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ صبر کے بھی خلاف ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ ایک سلوک کیا, آپ جوابی کارروائی آپ نے فوراً سے کر دی, وہاں پہ کسی نے آپ کو برا کہا آپ نے بھی برا کہہ دیا, تو اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ برا ہے, اس نے اپنا ظرف ثابت کیا ہے, تو آپ تو اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکتے ہیں نا. تو اسی لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ بجائے ریئیکشن دینے کے رسپانس دے. ریئیکشن ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے دیا جاتا ہے. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ نے ریئیکشن میں تھپڑ مار دیا. کسی نے آپ کو برا کہا, آپ نے فوراً سے برا کہہ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے. وہ آپ سے بڑا ہے, آپ کا بزرگ ہے, آپ کے والدین ہیں, آپ کا بڑا بھائی ہے, وہ کون ہے جس کو آپ نے ریئیکشن شو کیا. تو جانور جو ہے نا وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مالک تھا یا مالک کے علاوہ کوئی تھا. وہ کاٹنا ہوگا وہ کاٹ جائے گا. لیکن انسان جو ہے وہ رسپانس دیتا ہے. رسپانس ہوتا ہے جو کہ سوچ سمجھ کر دیا جاتا ہے, اور یہی صبر ہے. آپ کو کسی نے کچھ کہا, آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا, اور آپ نے وہ کہا جو کہ بیسٹ رسپانس ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں آئیں, آپ لوگوں کو ریئیکشن دیتے تھے یا رسپانس دیتے تھے؟ کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آگے سے آپ بھی اسی طرح کی بدتمیزی شروع کر دیتے تھے؟ یقیناً نہیں. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے, تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا تھا اس کے ساتھ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے, سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آزمایا گیا, آپ ہمیشہ سارے آپشنز میں سے وہ آپشن چنتے تھے جو سب سے اچھا آپشن ہوتا تھا. دیکھیے میرے اور آپ کے پاس بھی نا ہمیشہ لائف میں آپشنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر کہیں چلتا ہوا جا رہا ہوں اور کوئی شخص جو ہے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے, اب میں نے بھی اس کو نہیں دیکھا, اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا, ہم دونوں کی ٹکر ہو گئی, اور وہ چائے کا کپ جو ہے اس کا وہ آدھا میرے پہ گرا, آدھا اس پہ گر گیا. اب میرا رسپانس کا وقت شروع ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ آ گیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. اب ٹیسٹ شروع ہو گیا. ٹیسٹ جو ہے یہ ہمیشہ ملٹیپل چوائس ہوتا ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں اس کو ٹکر ہو گئی نا, تو آدھی چائے اس پہ گری, آدھی میرے پہ گری, وہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا, میں بھی نہیں دیکھ رہا تھا, میرا بھی منہ ادھر تھا, اس کا بھی منہ ادھر تھا, دونوں کی ٹکر ہو گئی. اب پہلا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں اس کو بغیر سوچے سمجھے مارنا شروع کر دوں, اس کے منہ پہ ایک تھپڑ لگا دوں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں اس کو گندی زبان سے پکاروں, کوئی گالی دے دوں اس کو, یہ دوسرا آپشن ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں اس کو کوئی تانے دینا شروع کر دوں یا برا بھلا کہوں, یا پھر میں اس کو سوری بھی بول سکتا ہوں, یا پھر میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی سوری میرے سے غلطی ہوئی ہے اور آپ کی چائے میں نے گرا دیا, میں نہیں دیکھ رہا تھا, میں تو کنفرم نہیں دیکھ رہا تھا, اور میں نے آپ کی چائے ضائع کی ہے, میں آپ کو آئیے میں آپ کو کینٹین سے ایک اور لے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نا, ایک مسلمان, وہ کس قسم کا رسپانس شو کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم فالو کرتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہیں, وہ ہمیشہ وہ آپشن چنتے تھے جو سب سے بیسٹ ہوتی اور ہمیشہ سب سے زیادہ صبر کیا کرتے تھے. خواتین و حضرات یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ذرا شکر کے بارے میں بات کرتے ہیں. ڈو اسٹے ود اس.